अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वेलकम एवरीवन। जी आया नू, मैं हूँ कौसर खान और मैं हूँ इरम। आप लोग हमारा शो देख रहे हैं शुरू से शुरुआत। बात कहीं से तो शुरू करनी होगी। बात तो कहीं से शुरू करनी होगी। तो आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक बड़ा क्लोज है मुझे, अपने क्लोज टू माय हार्ट। वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव कैसे डिफाइन कैसे करेंगे? पहले तो ऐसे इस पे जाते हैं कि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सुना भी ना हो कि सेल्फ लव नामी कोई चीज भी अच्छा, अब उर्दू में इसका जब हम तर्जुमा करेंगे तो सेल्फ लव जो है वो खुद पसंद, अपने आप से इश्क करना, अपने आप से इश्क करना। इश्क तो अजीब सा वर्ड हो जाता है, लेकिन अपने आप से मोहब्बत करना जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा यहाँ पे। लेकिन ये है कि हम जब पैदा होते हैं हमें हर चीज़ सिखाई जाती है, हर चीज़ सिखाते हैं। इमेजिन करो जब जैसे अब मैंने बच्चे पाले, हम उनको हर चीज़ सिखाते हैं शुरू से। लेकिन इंसान का जो बच्चा है ना वो सबसे ज़्यादा इमेच्योर होता है, उसको 3-4 साल तो लग जाते हैं इंसान बनते बनते। बिल्कुल। वो तो खैर वैसे भी नहीं बनता लेकिन कुछ 40 साल लग जाते हैं 40 साल इंसान का बच्चा बनने में। लेकिन ये है कि हमें सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन नहीं सिखाया जाता तो वो ये नहीं सिखाया जाता कि आप खुद भी इम्पोर्टेंट हो, अपने आप पे भी तवज्जो दो, आप भी मायने रखते हो। तो अगर आई विश कि हम अपने बच्चों को ये भी सिखा देंगे यार तुम भी इम्पोर्टेंट हो, सबसे पहले तुम आती हो फिर लोग आते हैं, यार तुम आते हो फिर लोग आते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पर जैसे अगर आप माँ बाप अपने बच्चों को आई लव यू बोलते हैं, हाँ, वैसे उसी के साथ अगर बोल सकें कि भाई नहीं तुम इम्पोर्टेंट हो, या तुम जो भी जैसे भी हो, हमें ना सिर्फ बल्कि कबूल है इसका, या बल्कि ये कि आप दुनिया को जाके फेस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये होता है कि हमारे माँ बाप ये नहीं ना सिखाते हमें कि जाओ जाकर बेटा, हम अपने माँ बाप को नहीं फेस कर सकते तो दुनिया को क्या फेस करेंगे। अब्बा घर में आ जाए तो हम सारे छुप जाते हैं, हमारा तो माशरा ऐसा कि हम अपने अब्बा को नहीं फेस कर सकते तो दुनिया को क्या फेस करेंगे। तो हम लोग को सोचना चाहिए इस बात पे कि हमारी तो चलो जो भी है उम्रें गुजर चुकी हैं, लेकिन अभी भी हमें अपने आप पे काम करना है। लेकिन इस बात पे मैं ज़रूर तवज्जो दूंगी कि अपने बच्चों को सिखाइए कि बेटा या बेटी कि तुम लोग भी बहुत इम्पोर्टेंट हो, पहले तुम हम तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, पता है क्या होता है कि हमारे ना माँ बाप हमें एक्सेप्ट नहीं करते ना। सबसे पहले जो चीजें हमें बताई जाती हैं वो घर में ही होता है, राइट? घर की शुरुआत ही अगर माँ बाप या आपके खाला खालू या जो भी हैं आपको कह रहे हैं कि भाई तुम तो काली हो, हाँ, तुम मोटी हो, तुम्हारा नाक बहुत बड़ा है, तुम्हारा कद बहुत छोटा है, बिल्कुल, आई मीन तुम नालायक हो, किसी काम के नहीं, यूजलेस, तो बाहर कौन करेगा? और अगर आप ऐसी कमेंट सुन के बड़े हुए हैं तो आप अपने आप को कैसे पसंद कर सकते हैं? और कैसे प्रूफ करेंगे अपने आप को? हम तो प्रूफ ही नहीं कर सकते। तो आप सारा टाइम, बिल्कुल, और सारा टाइम अपने आप को, फिर बिकॉज आपकी परवरिश ही ऐसे हुई है, आप सारा टाइम अपने आप में खामियां ढूंढने में और खामियों को गिनवाने में ही गुजार देते हैं। तो बेसिकली हम खामियां ही तो गिन रहे होते हैं शुरू से, जब हमें बताया जाता है कि हम कैसे हैं। मैं तो अपना किस्सा सुनाती हूँ। जब अब तो बिल्कुल डिफरेंट है, जब मैं थी और मैं लेफ्ट हैंडर थी, क्योंकि हमारी अम्मा भी लेफ्ट हैंडर थी, राइट? लेकिन मार के उन्होंने मुझे राइट हैंडर बना दिया। तो मुझे याद है कि मेरी नानी जो है वो अक्सर जो है वो कभी मैं बैठी होती थी तो जाहिर बात है मेरा लेफ्ट हैंड अभी भी लटका हुआ, तो इस पर ढा करके पड़ती थी मुझे कि ये क्या है, इसको नीचे करो। और अगर खुदा ना खास्ता मैंने रोटी लेफ्ट हैंड से तोड़ ली तो वो तो बस समझ जाओ कि वो तो, मुझे याद है कि सबसे ज्यादा मेरी जो मुझे डांट पड़ी थी वो इस तरह फैमिली इवेंट था, सब नीचे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, और मैंने ना उल्टे हाथ से रोटी तोड़ ली। तो हमारे मामू गुनाह कबीरा। और फिर तो मामू हमारे ऐसे शुरू हुए, फिर मामू, फिर खाला, फिर सबने बारी बारी पूरी सर्कल में उन्होंने मेरी गालियां जब तक नहीं बरसाई, बेइज्जती हुई मेरी। बिल्कुल। तो अब तो खैर अब जिसका बच्चा होता है लेफ्ट हैंडर वो बड़ा प्राउड होते हैं, मेरा बच्चा तो लेफ्ट हैंडर, ये स्पेशल है बिकॉज बहुत कम लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं। तो लेकिन ये है कि हम ऐसी बातें करते हैं, अब अपने बच्चों को ऐसे हर्ट करते हैं। और चलो बच्चे तो छोड़ो, अब हम अपनी बात अगर करें, हम ऐसे हर्ट हुए हैं कि हमें उस पेन से निकलने में बहुत देर लगेगा, अपने आप को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो बचपन से मुझे, मेरे साथ तो ये है कि मैं सूरज बाहर ना निकलो काली हो जाओगी, अब मैं हुई काली तो मैं क्या करूं? अब फेयर एंड लवली तो इस्तेमाल करने से रहे, क्योंकि माँ बाप को या मोहल्ले वालों को खुश कर सकूं कि भाई मेरा रंग भी गोरा है।
اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا, کالے ہیں تو کیا ہوا, I mean, یہ ایک اسکن کلر ہے, بالکل یہ کیا ہے. لیکن ایسا ہے ہمارے, آپ دیکھو معاشرے میں ہمارے وہ پتہ نہیں کیا کیا منہ پہ لگا کے انہوں نے اپنی شکلیں پوری کی ہوئی ہیں, بلیچ کروا رہی ہیں, رنگ انجیکشن ہو رہے, یا پاکستان کی بات نہیں, پوری دنیا کی بات ہے. آپ جب تک اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ کچھ نہ کچھ استعمال, اور کچھ ہوتی ہے چیزیں جو کہ آپ کریں, بالکل آپ کو انہینس, آپ کی لائف اسٹائل زیادہ بہتر ہو سکتی ہے, پر لیکن فیئر اینڈ لولی استعمال کرنا, بلیچ استعمال کرنا, اور ایسی چیزیں جو آپ کے جلد خراب کر دے, یا وہ ایسی ڈائٹ استعمال کرنا جو آپ کے پورے سسٹم کو خراب کر دے, تاکہ آپ کچھ ایسا دکھ سکیں جو آپ سوسائٹی آپ کو ایکسیپٹ کر سکے. اس میں میں ایڈ کروں گی کہ میں کئی ایسی بچیوں کو جانتی ہوں ان کی شکلیں اچھی خاصی ٹھیک تھی, لیکن انہوں نے یہ یوز کر کے جو کیمیکلز ہیں ان بیچاری بچیوں پہ دانے نکل آئے, اور وہ پھر ہائی کوالٹی میک اپ ہر جگہ پہ تو اویلیبل نہیں ہے, آپ اس پروسیس کو ریورس نہیں کر سکتے. ایک دفعہ آپ کے منہ پہ داغ پڑ گئے تو پھر بس بھول جائیے. تو آئی تھنک سیلف لو جو ہے یہاں پہ جو مین کانورسیشن وہ یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں عمر کے کسی نہ کسی وقت میں, چاہے آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں, یا آپ ابھی جاب شروع کر رہے ہیں, یا کالج جا رہے ہیں, یا چھوٹے بچے بھی ہیں, زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ ہمیں اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. ہم جیسے بھی ہیں قبول کر لیں. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ میں اگر خامیاں ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ بدلنا چاہتے ہیں تو آپ بدل سکتے ہیں, پر لیکن یہ نہیں کہ آپ صبح سے لے کے شام تک شیشے میں دیکھ کے اپنے آپ کو صرف گالیاں برساتے ہیں. نہیں تو دیکھو, صرف آپ کو شکل ہی نہیں بدلنی ہے, اور بھی بہت سی چیزیں بدلنی ہیں. اپنی سوچ بدلیے, اپنے آپ کو, اپنے اسکل سیٹس کو زیادہ کریے, تاکہ دیکھیں لوگ اگر آپ کو کسی چیز پہ پوائنٹ کرتے بھی ہیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو, جب آپ اپنے آپ کو قبول کر لیں گے نا, تو پھر جب میں آپ سے کہوں گی نا ارم آپ کالی ہیں, تو آپ کہیں گے شکریہ, نہیں, آپ کہیں گی تو ہاں تو مجھے ذاکر علی خان کا یہ بہت پسند, ہاں تو اس ٹائم بڑے ایزیلی آپ کہہ سکتے ہیں. اگر وہ تو چلے آپ کی سیلف ہٹائی سے خوش کہہ رہی تھی, بہت بہت شکریہ, آپ نے نوٹس کیا میں کالی ہوئی ہوں, مجھ سے بڑی بہت بڑی بات ہے. یہ تو یہ نا سیلف ایکسیپٹنس تو آپ کی پرسنل لک کی بات کر رہے ہیں ہم. اس کے علاوہ ابھی تو جیسے ہم نے مینشن کیا, تو ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ اگر جہاں کہیں بھی آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ میں کوئی چیز کی کمی ہے, صحیح, اور آپ اب نہیں کمفرٹیبل فیل کریں, تو اس کو حاصل کریں, اس کو بدلنے کی کوشش کریں. انسان کا کرتویہ ہے کہ وہ کوشش کرے. ہاں, کوشش کریں نا, آپ کوشش کریے. آپ کو اگر پرابلم ہے, آپ بات نہیں ڈھنگ سے ٹھیک طریقے سے کر سکتے, یا آپ کام نہیں ٹھیک ڈھنگ طریقے سے کر سکتے, آپ کہیں پہ فٹ نہیں ہو رہے ڈھنگ طریقے سے, تو اس کو جو ہے وہ بدلی جا سکتی, کچھ چیزیں بدلی جا سکتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بدلی نہیں جا سکتی. اب آپ کا قد لمبا ہے یا چھوٹا ہے, I mean unless کہ آپ ٹانگیں توڑوا کے اس میں سریا ڈلوا لیں, لوگ کرواتے, بالکل کرواتے ہیں, پر اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے پلیز. بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے. جو قد اللہ نے دیا ہے نا, جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا, یا قدرت نے آپ کو جیسا بھی بنایا ہے نا, اس کو ایکسیپٹ کر لیے. قدرت نے آپ کو بڑا ایک ہی نمونہ بنایا ہے بس. اور ایکسیپٹنس کی ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ پہ توجہ دینا چاہتے ہیں. ہاں, چاہے آپ مینٹل ہیلتھ پہ توجہ دیں, بالکل, اپنی غذا پہ ہو سکتی ہے, آپ اپنے کپڑے پہ, دوسرے لوگ آپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کر رہے ہیں وہ بھی بدل جائے گا. بیکاز پھر آپ بلا وجہ مظلوم بن کے, یا وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ لوگ کچھ بھی آپ کے منہ پہ کہہ جائیں اور آپ جو ہے وہ کونے پہ بیٹھ کے بس رو رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. ایسا سیلف لو بالکل چینج کر دیتا ہے یہ سب کچھ. اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی عزت خود کریں گے, لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے. جب آپ اپنی عزت ہی خود نہیں کرتے, جیسے ہمارے ڈرامے ہیں, آئی تھنک ان سب بہوؤں کو بہت سیلف لو کی ضرورت ہے. ہم ڈراموں کی بات نہیں کر رہے, لیکن الگ یہ وہ پتہ ہے کہ کچھ ڈرامے تو ایسے ہوتے ہیں, سوری میں وہ بہت مظلوم بہویں وہ دکھائی جاتی ہیں, اس کو ایک تھپڑ دو نا, کاش اس میں تھوڑی سی اپنے آپ میں وہ ہوتی, شیشے میں دیکھتی اور بولتی کہ بھائی میں جیسی ہوں وہی ہوں, میں اپنے آپ کو پسند کرتی ہوں, میں ایکسیپٹ کرتی ہوں, اور میں دنیا کے ساتھ فیس کر سکتی ہوں. ہاں بالکل, اگر ایسا ہونے لگ جائے نا تو پھر دنیا ہی بدل جائے گی, بہت بہتر ہوگا. تو اب یوں کیجیے, اب اپنے آپ کو قبول کرنا شروع کر دیے جو کچھ بھی ہے, اور جیسے تو ہم کہتے ہیں اپنے آپ سے عشق کریے. اپنے آپ سے عشق کرنا ضروری ہے.
اور عشق کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ تم بڑا اچھا ایکسپلین کرتی ہو آپ جو ہے وہ جب کسی سے عشق کرتے ہیں تو اب اس کو خامیاں نظر نہیں نہیں آتی. بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کسی کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ کہہ کہ محبت ہو گئی ہے, عشق ہو گئی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں پر کیوں اسی پر آپ کو خامیاں نظر آ رہی ہیں. جس کو محبت ہوئی ہے اس کو نظر نہیں آ رہی. تو جیسے آپ اپنے آپ سے عشق کرنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی خامیاں نظر نہ آئیں. لگتی ہیں وہ نہیں آئیں گی نظر. بالکل اپنے آپ پازیٹیوٹی پہ, اپنے جو اچھی چیزیں ہیں اس پہ زیادہ فوکس کریں گے. بالکل. اور اس کو جتنا فوکس اچھی چیزوں پہ کریں گے اتنی ہی آپ کی سیلف گروتھ ہوگی. بالکل. اور پھر یہ بھی ہوگا کہ میں نے کہا جیسے ہم نے پہلے بات کریں پھر لوگ بھی آپ کے ساتھ جو ہے ان کا سلوک ان کا برتاؤ بدل جائے گا. آپ بالکل بعض دفعہ لوگوں کو مشکل بھی ہوگی وہ اپنا جو ان کا رویہ اس کو بدلنے میں, لیکن آپ بدل رہے ہیں تو لوگ بھی بدلیں گے. پر غفلت نہیں بڑھتی ہے. بالکل. اور اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو وہی عزت دیجیے بلکہ جو اپنے آپ کو عزت دیتے ہیں. آپ جیسی عزت آپ اپنے لیے چاہتے ہیں ویسی عزت دوسروں کو دیں. تو آئی تھنک یہ بھی بہت سی چیزیں جو ہے نا کاؤنٹ کرتی ہیں. تو چلے یہ کہ اپنے آپ کو پسند کیجیے, اپنی سیلف لو ہونے چاہیے, سیلف ایکسیپٹنس ہو جائے, اپنے آپ کو قبول کر لیں جیسے بھی ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کیسے ہیں. آپ روزمرہ کے معاملے میں شیشے میں ایک دفعہ صرف اٹھ کے صرف دیکھیے اور بولیے کہ بھائی آئی لو اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس سب کچھ پورا ہے. میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کبھی کسی کو دیکھو باہر کسی کو اور اس کی حالت ایسی ہو تو میں تو پہلا کام یہ کرتی ہوں توبہ کرتی ہوں کہ یا اللہ یہ تو تیرا بڑا کرم ہے. مشکلات تو بہت ہو سکتی ہیں آپ کے ساتھ زندگی کسی بھی اس میں کوئی بھی مشکل آ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ جا سکتی ہے, بہت کچھ برا ہو سکتا ہے. تو جب تک نہیں ہے, جب تک آپ کے ساتھ سب اچھا ہو رہا ہے, یہ سب کچھ صحیح ہے, اور اچھا نہیں بھی ہے اگر تب تو اچھا ہو جائے گا اگر آپ شروعات اچھے طریقے سے کریں گے. جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے ایک دفعہ صرف کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے تو محبت ہے اپنے آپ سے, I love you, تو اس سے بہتر ہے آپ اچھی سوچ سے شروع کریں گے تو اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. اور بہت خیال رکھیے, بہت ہمیں لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بتائیے کہ ہم اپنے شو کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. لوکنگ فارورڈ آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں سے سننا چاہتے ہیں. ٹیک کیئر, بائے.